رسپونڈنٹ کے طور پر آج عدالت عظمیٰ نے بلایا تھا. وہاں پہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے جو چاروں کی چاروں جو پریس کی ابتدا تھی اس کو نہ صرف انہوں نے قبول کیا بلکہ پوری طرح انہوں نے اس کے اوپر اس کو انڈورس کیا. لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس حکومت کی کمٹمنٹس اور ان کی جو باشگاف الفاظ میں ہاں ملانا اس کی کیا قدر منزلت ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن آج عدالت عظمیٰ میں انہوں نے اٹارنی جنرل نے کہا ہے تو لیٹس ہوپ کہ وہ اپنی ان کمٹمنٹس کو آن کریں گے. میں سپریم کورٹ بار کونسل کے صدر کا اور ان کے تمام ان کے زعماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عوامی مفاد میں یہ پٹیشن انہوں نے داخل کی. جو عدالت عظمیٰ نے چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھ جو شریک جو جج تھے انہوں نے جو آج فرمایا ہے اس کے بارے میں تو ہمارے لائرز ابھی آپ کو بتائیں گے. لیکن ہماری بطور رسپونڈنٹس یہ ہماری استدعا تھی کہ اسپیکر نے جو آئین اور قانون میں درج ہے 14 دن کی مدت اس کو وائلیٹ کیا ہے تو یہ آئین سے انحراف ہے. یہ ہماری درخواست تھی عدالت عظمیٰ کے پاس. اور پھر انہوں نے 25 مارچ کو اجلاس بلایا ہے جو کہ یقیناً 14 جو دن گزرے ہیں اس کے گزرنے کے بعد انہوں نے بلایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ OIC کی کانفرنس کی آمد ہے, کل اجلاس شروع ہو جائیں گے. متحدہ اپوزیشن نے باشگاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں اسلامی ممالک سے ہمارے بھائی ہیں. پوری قوم ان کے لیے فرش راہ ہے. پوری قوم ان کو دل کی اتھاہ گہرائی سے خوش آمدید کہہ رہی ہے. ہم نے تو اپنا جو لانگ مارچ ہے 23 مارچ کا اس کو مؤخر کر دیا OIC کی کانفرنس کے لیے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ ان 22 اور 23 تاریخ کے دوران جو کانفرنس ہوگی ہم اس کے لیے ماحول کو ہر صورت پر امن بنائیں گے. لیکن اسپیکر کو کیا مشکل تھی کہ وہ اس سے پہلے وہ اجلاس بلاتے, 14 دن کی جو آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تکمیل کرتے. اسپیکر نے جان بوجھ کر اجلاس نہیں بلایا اور اس طرح کوشش کی کہ وہ اپوزیشن کو ٹریپ کرے اور OIC کے حوالے سے ہم خدا نخواستہ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے کہ حکومت کو موقع مل جائے. ہم نے کچھ بھی صورت ہوتی, یہ ہمارے بھائی ہیں, مسلم ممالک سے ہمارے آ رہے ہیں, ضیوف ہیں, بھائی ہیں, ان کے لیے ہمارا جو سرآنکھوں پر وہ آئیں اور ہم ان کو استقبال کریں گے, ان کو والہانہ استقبال کریں گے. لیکن اسپیکر نے اس کی آڑ میں جو قانون شکنی کی ہے وہ معاملہ چونکہ اب عدالت عظمیٰ کے پاس ہے, میں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کہ عدالت عظمیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. یہ سیاسی حد تک میں گفتگو کر سکتا ہوں, میرے بھائی بلاول بھٹو صاحب کریں گے. جو لیگل جو ایشو ہیں وہ ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ روشن ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس ایک جو شروع میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی اپوزیشن کا جماعت نے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا. بار کاؤنسلز جو پاکستان کے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہیں اور مختلف ان کے جو گروپس ہیں انہوں نے مل کے سپریم کورٹ کو اپروچ کیا کہ ان کے نظروں میں جمہوریت کو خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے یہاں آئین کو دفاع کرنے کے لیے, قانون کا دفاع کرنے کے لیے ان کے کوئی ریکویسٹ تھے. جب سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا تو سب سے پہلے ہم چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک ویکینڈ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ بیٹھا, اس چیز کا اسی کیس کے سلسلے میں نوٹس لیا اور اس انسیڈنٹ کے بعد سارے اپوزیشن پارٹیز کو اپنا وکلا کے تھرو اس کیس کا حصہ بنائیں, اس لیے کہ ہم سیاسی جدوجہد پارلیمان میں لڑنے میں یقین رکھتے ہیں.
اور آئینی اور قانونی جدوجہد یا عدالت میں ہم یقین رکھتے ہیں، تو آج ہم عدالت کے احترام میں، عزت میں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حقوق کا دفاع کرنے والا ادارہ ہے۔ سارے جماعتوں کی قیادت کے لیول پہ ہم آبزرورز کے تحت ادھر بیٹھے رہے جب ہمارا لائرز نے اپنے کیس سامنے رکھا، اور جو پوائنٹس میں عوام کو اور میڈیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حکومت اس حد تک عدم اعتماد سے بھاگنا چاہ رہا ہے، اس الیکشن سے بھاگنا چاہ رہا ہے کہ وہ آئین توڑنے پر آئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہمارا عدم اعتماد پیش ہونے سے 2 دن بعد پارلیمان کے لاجز پہ حملہ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش کی اور ممبرز کو گرفتار کرانے کی کوشش کی۔ جب کچھ ممبرز نے اپنا پناہ کے لیے سندھ ہاؤس کو چوز کیا کہ وہاں ایٹ لیسٹ صوبائی حکومت کا بھی پولیس ہوگا تو ان کا تھوڑا بہت تحفظ کیا جائے گا، تو پھر سندھ ہاؤس پہ اور پارلیمان کے ممبرز کے خلاف ایک مہم چلایا گیا، اور پھر سندھ ہاؤس پہ اور وفاق پہ ایک حملہ کیا گیا، جمہوریت پہ حملہ کیا گیا، اور دہشت پھیلانے کی ایک اور کوشش تھی۔ اس کوشش کے بعد حکومت نے اسپیکر سے آئین توڑوایا۔ ہمارا بیچارہ اسپیکر کو میں میڈیا کے تھرو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، آپ اپنا کام بڑا طریقے سے لائر سے مشورہ کر کے کیا کرے، یہ لوگ آپ کو آرٹیکل 6 میں پھنسائیں گے۔ اسپیکر نے سیشن کو 14 دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف ورزی ابھی اس نے کر لیا ہے۔ باقی جو قانونی اور آئینی پوائنٹس ہیں کہ ممبران پارلیمان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے اور کوئی ان کا ووٹ ابسٹرکٹ نہیں کر سکتے، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی اپیل ہے سپریم کورٹ سے، اور ہمیں بھی امید ہے کہ جو بھی ہو حکومت تو آئین توڑ سکتا ہے، اسپیکر تو آئین توڑنے اس نے دکھا دیا ہے کہ وہ آئین توڑ سکتا ہے، مگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ انشاءاللہ تعالی امید یہی ہے کہ ہمیشہ وہ کسی سیاسی سائڈ نہیں لیں گے، لیکن امید یہ ہے کہ وہ آئین کا سائڈ لیں گے، قانون کا سائڈ لیں گے اور جمہوریت کا سائڈ لیں گے، کسی سیاسی جماعت کا وہ کوئی پوزیشن نہیں لیں گے۔ اور جب مانگل صاحب میں ذرا مینگل صاحب کو مینگل پلیز ذرا کہہ دیں، نہیں مینگل صاحب کی بات کریں، مینگل کیا کریں؟ شکریہ صاحب، کیونکہ اس بارے میں تفصیلاً تو میرے خیال میں ہمارے لائر جی جو آئینی اور قانونی جو مسائل ہوئے ہیں وہ اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک یہ حقیقت ہے کہ جس آئین کی پاسداری حکومت کو کرنی تھی، جس آئین پر عمل درآمد حکومت کو کرنا تھا، یا جس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری جو حکومت کی کرنی تھی، حکومت کے بجائے ہمارے سپریم کورٹ بار کے وکلاؤں نے اس کا احساس کرتے ہوئے یہ پٹیشن داخل کی، اور اس پٹیشن کے تحت ہم پولیٹیکل پارٹیوں کو جب نوٹس جاری کیے گئے تو ہم ایز اے آبزرور آ کے ہم نے یہاں پر دیکھا، اور امید ہی یہی ہے کہ جو آج بھی ہم نے کارروائی دیکھی کہ یہاں سپریم کورٹ میں بھی آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وہ آئینی اور قانونی فیصلے کیے جائیں گے۔ مزید میرے خیال میں ہمارے جو لائرز ہیں وہ اس پر مزید تفصیل سے بات میں کریں۔ جناب اعظم نذیر طاہر صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو آج جو کارروائی ہوئی ہے وہ لیگل پارلمنٹ میں آپ کو بتا دیں، اور اس کے بعد کوئی سوال کا جواب ہم نہیں دیں گے کیونکہ یہ معاملہ اب سب جڑے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، لیکن ذرا پہلے ایک کلیئرٹی آ جائے، جیسے کہ سیاسی رہنماؤں نے بھی شکریہ ادا کیا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کیا کہ یہ ایک عوامی مفاد کا معاملہ تھا جس میں فلور ملا کورٹ کا پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور حکومت کو بھی۔ 3 چیزیں جو آج طے ہو گئی ہیں وہاں پہ اٹارنی جنرل صاحب کے افرمیٹو جواب کے بعد انہوں نے ایشورنسز دی ہیں۔ نمبر 1 جو اپریہینشن تھی ایم این ایز کی کہ ایم این ایز کو روکا جائے گا، جو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ 10 لوگوں میں سے 10 لاکھ میں سے گزر کے آئیں گے اور جائیں گے۔
آج اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کورٹ میں یہ بیان دیا اور اپنی ایشورنس ریکارڈ کروائی ہے، جسے کہ نوٹ بھی کیا کورٹ میں، کہ کسی الیکٹڈ ایم ایل اے کو نہیں روکا جائے گا اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے سے، 1 نمبر 2 کسی ایم ایل اے کو جس پارٹی سے بھی ہو نہیں روکا جائے گا رائٹ آف ووٹ سے کہ وہ ووٹ دے۔ تیسری بات، جو صدارتی ریفرنس آیا ہے آرٹیکل 186 کا اوپینین مانگنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ یہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے مستقبل کے لیے ہے اور اس کی وجہ سے کسی شخص کو نہ ووٹ ڈالنے سے روکا جائے گا اور نہ اس میں کوئی سٹے آرڈر مانگا جائے گا۔ اور چوتھی بات جو سامنے آئی، انہوں نے بالکل کلیئر لفظوں میں کہا کہ آئین کا آرٹیکل 95 اور رول 37 آف نیشنل اسمبلی کنڈکٹ آف بزنس رولز بالکل کلیئر ہیں، اسپیکر قانون اور آئین سے ہٹ کے کچھ نہیں کریں گے، اور اسی وجہ سے عدالت نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشنز ہیں وہ بھی پینڈنگ رکھی ہے، اور جو دوسرا ریفرنس فائل کیا گیا اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنا اس میں اوپینین دیں، عدالت کی معاونت کریں۔ سندھ ہاؤس پہ حملے والے میٹر میں سپریم کورٹ نے بڑا سیریس ایکشن لیتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی معروضات کی روشنی میں حکومت سندھ کا جو بیانیہ ہے، بیان ہے، اس کو ایف آئی آر کا حصہ بنا کے اس کے مطابق تفتیش کی جائے۔ تو اس سے زیادہ میرے خیال میں سب جوڈس میٹر ہے۔ آپ کا پٹیشن ہے، آپ خود اگر کچھ بات کرنا چاہیں سر۔ نو کانفیڈنس ووٹنگ جو ہے وہ ہوگی، لیکن یہ ریفرنس جو ہے ریفرنس چلتا رہے گا۔ اس ریفرنس کا اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے ان دیٹ ایونچوئلٹی کیا ریورس ہو سکتا ہے وہ یا نہیں؟ نہیں کوئی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، آج ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اکبر ڈوگر صاحب، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل، تمام ہمارے جو نمائندے ہیں وہ آئے، انہوں نے آج کی پروسیڈنگز کو اٹینڈ کیا۔ ہمارا صرف اور صرف موقف یہ ہے کہ ملک میں رول آف لا اور قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، کسی ادارے کو آئین کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور جو ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس ہے، پارلیمانی ڈیموکریسی ہے، اسے چلتے رہنا چاہیے، اور اسپیکر اسمبلی کو آئین اور قانون کی روح کے مطابق آرٹیکل 95 کے مطابق جو 7 دن کے زیادہ سے زیادہ اور 3 دن کے بعد اس پیریڈ میں اس پروسیس کو جاری رکھنا چاہیے تھا۔ اسی لیے آج صبح بھی میں نے بات کی، اور جو یہ ابھی نوٹیفیکیشن آیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روم پرووائڈ کرے گا کہ آنے والی اگر کوئی بھی گورنمنٹ ہے تو کل کو آرٹیکل 6 کی امپلیمنٹیشن اور اس کی اپلیکیشن کے لیے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہاں ہیونس فال کریں، آئین کا جو آرٹیکل ہے، جو آئین ہے، وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ آپ نے پہلے دیکھا یہاں ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ آئین کو پامال کرتے رہے، یہ ایلیگیشنز آئے کہ عدالتوں کے ذریعے، ججمنٹ میڈ لا کے ذریعے آئین کی پروویژنز کو ریڈنڈنٹ کیا گیا، اور آج پارلیمان میں آپ دیکھیں آئین کو پامال کیا جا رہا ہے کہ اسپیکر صرف ایک حکومت کو، ایک پارٹی کو صرف اور صرف سپورٹ کرنے کے لیے وہ آئین کے آرٹیکل 95 اور 54 کو باقاعدہ طور پہ ریڈنڈنٹ قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم عدالت عظمیٰ کے سامنے ایک نیوٹرل چیز آئین کی بالادستی کے لیے لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے جو آج حکم دیا ہے کہ یہ آرٹیکل جو 63A کا، میں نے اس لیے عدالت عظمیٰ سے استدعا کی کہ موجودہ صورتحال میں یہ گھوڑے کے سامنے کارڈ رکھنے کی ایک کوشش ہے، یہ اس لیے کہ جب تک آرٹیکل 63A جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنا رائٹ آف ووٹ اس پالیسی کے ایکسرسائز کرتا ہے تو ڈیکلریشن آئے گا وہاں کے پارٹی ہیڈ سے، اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کو کنفرم یا ڈس ایگری کرتا ہے تو اس کے خلاف رائٹ آف اپیل ہے۔ اور یہ آئینی جو پٹیشن جو ریفرنس ہے
یہ اس آرٹیکل 63A کی نفی کرتا ہے. جب تک رائٹ آف اپیل آئے گا اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جناب چیف جسٹس صاحب نے اس کوائری سبمیشن پہ فرمایا کہ چونکہ یہ ریفرنس پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھیجا ہے اس لیے ہم آئینی طور پہ اس کو نیگیٹو یا پازیٹیو فیصلہ دینے کے پابند ہیں. لیکن انہوں نے بالکل یہ بات ٹھیک فرمائی. لیکن ہماری جو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ سبمیشن جو ہے ایٹ دی ٹائم آف ہیئرنگ آف